بہت سارے ماں باپ ہیں بچوں کو تانے دے رہے ہیں، لگاتار تانے دے رہے ہیں. اگر کسی کے 2 بچے 3 بچے 4 بچے ان میں سے ایک آدھا جو ان کو پسند آ گیا، باقیوں کی زندگی حرام کر رکھی ہے، صبح تانا، دوپہر تانا، شام تانا. ارے جن لوگوں کو آپ تانا دیتے ہو ان کا دل پھٹ جاتا ہے اندر سے. اللہ اکبر. اب ماں باپ کا احترام تو بڑا لازم ہے، لیکن کیا ماں باپ کے ساتھ ساتھ اولاد کا بھی کوئی حق ہے ان پر یا نہیں ہے؟ کیا ماں باپ کو اتنا بڑا مرتبہ دے دیا گیا، اتنی بڑی پاور دے دی گئی، اتنا بڑا مقام دے دیا گیا کہ اب وہ جو چاہیں اولاد کے ساتھ کریں؟ تو کیا ان کو اب کوئی پوچھنے والا نہیں ہے؟ کیا ان کی پکڑ نہیں ہوگی؟ کیا ان سے قیامت والے دن سوال نہیں ہوں گے؟ کیا اب ان کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے؟ کہ یا وہ آزاد اور حاکم بنا دیے گئے اپنی اولاد کے اوپر، اب ان کا دل چاہے تو اولاد کو چومے چاٹیں، ان کا دل چاہے تو اولاد کو قتل کر دیں، ان کا دل چاہے تو اولاد کو تعلیم دیں، ان کا دل چاہے تو اولاد کو جاہل رکھیں؟ کیا یہ اختیارات بھی شریعت نے ان کو دے دیے؟ کیا ایسا بھی ہے دنیا میں کہ ماں باپ جو کریں گے اس کو ہم کہیں گے کہ یہ بالکل سچ ہے، جبکہ قرآن پاک میں کہا گیا کہ ماں باپ کا احترام اتنا ہے کہ ان کے آگے اوف بھی نہ کہو؟ کیا اس کے باوجود دوسرا پہلو جو ہے ماں باپ کا، جن کے گھر میں بیٹے ہیں بیٹیاں ہیں، جن کو اللہ نے اولاد دی ہے، کیونکہ اولاد سب کو نہیں ملتی، اولاد ایک ایسی نعمت ہے جو سب کو نہیں ملتی. بہت سارے لوگ ہیں میاں بھی اور بیوی بھی بانج ہیں، ہزاروں سال سے علاج کروا رہے ہیں، 5 سال 10 سال اولاد نہیں ہے، اللہ کی مرضی نہیں ہے. تو ہم گفتگو آج کر رہے ہیں کہ ماں باپ کا کیا ذمہ داری بنتی، کیا ماں باپ کو چھوٹ دیتی ہے کہ اولاد کے ساتھ گنڈا گردی کریں، اولاد کو تانے دیتے رہیں، اولاد پر ظلم کریں، اولاد کو ان پڑھ رکھیں، اولاد کو برے برے ناموں سے پکارتے رہیں، اولاد کی تعلیم کی طرف توجہ نہ دیں، اولاد کو اپنی عیاشیوں کے لیے چھوڑ دیں؟ کیا یہ اختیارات بھی دے دیا گیا ان کو؟ ایک صحابی ہیں، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے فلاں بیٹے کے نام اپنی جائیداد کرنا چاہتا ہوں. پوچھا اور کتنے بچے ہیں؟ یا رسول اللہ اتنے بہت بچے اور ہیں، بیٹے ہیں بیٹی ہیں. اچھا اس کے نام نہیں، میں اسی کو دینا چاہتا ہوں، آپ گواہ ہو جائیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو اس ظلم میں مجھے گواہ بنانا چاہتا ہے؟ یہ جو زیادتی کرنے جا رہا ہے اولاد کے حقوق کے درمیان، اپنے بچوں کے درمیان جو تو فرق کرتا ہے، تو تم کیا چاہتے ہو کہ اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو گواہ بناؤ؟ مسلمانوں کے جلیل القدر خلیفہ امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خلافت کے دور میں تمام ائمہ نے ان کے اس واقعے کو نقل کیا ہے. فرماتے ہیں کہ ایک دن ایک بوڑھا آدمی آیا، اس نے آ کے کہا یا امیر المومنین میرا بیٹا میرا کہنا ہی نہیں مانتا. بڑے حیران ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس دور میں قرون اولا کا دور ہے، وہ یعنی بہترین مسلمانوں کا دور ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ بڑے حیران ہوئے، کیا ہمارے دور میں بھی کوئی ایسا بندہ ہے جو اپنے ماں باپ کا کہنا نہ مانتا ہو؟ جبکہ اسلام نے تو یہاں تک کہا کہ ماں باپ اگر غیر مسلم ہو، بیٹا یا بیٹی ایمان لے آئے، تب بھی ماں باپ کا احترام لازم ہے. تو عمر بڑے حیران ہوئے، اچھا تیرا بیٹا تیرا کہنا نہیں مانتا ہے، بیٹے کو بلاؤ. اب بیٹے کو بلایا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اتنے جلیل القدر اور صاحب روب شخصیت تھے کہ اچھے اچھے بادشاہ ان کے سامنے بولتے ہوئے کانپتے تھے، ڈر جاتے تھے. اب یہ جو بیٹا آیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، ہاں بھائی ہم نے سنا ہے تو اپنے باپ کی نافرمانی کرتا ہے، باتیں نہیں مانتا، اس کا کہنا نہیں مانتا. تو مسکرا کے کہنے لگا ہاں امیر المومنین یہ سچ کہتا ہے کہ میں اس کی بات نہیں مانتا ہوں. بڑے حیران ہوئے کہ اچھا. فرمائے تیرا باپ نہیں ہے؟ ہاں یہاں امیر المومنین یہ میرا باپ ہے.
تو اس کا کہنا کیوں نہیں مانتا؟ کہنا یہ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، میں اس کا کہنا نہیں مانتا ہوں. حضرت عمر بڑے حیران ہوئے، کیونکہ دربارے جو امیر المومنین تھا وہاں سے سزا بھی دے دی جاتی تھی. تو ابھی اگلا فیصلہ سنانے ہی لگے ہیں کہ بیٹے نے کہا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا آپ مجھے یہ بتائیں کہ شریعت میں ماں باپ کے اوپر بھی کچھ پابندیاں، ماں باپ کے اوپر بھی کچھ باتیں رکھی گئی ہیں کہ نہیں؟ یہ ساری اطاعت فرما برداری اولاد نہیں کرنی ہے، ماں باپ نے بھی کچھ کرنا ہے کہ نہیں کرنا؟ تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا بالکل، ماں باپ کے اوپر بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے حقوق طے کیے. تو اس نے کہا یا امیر المومنین یہ تو بتائیے ماں باپ کے حقوق کیا ہیں، ہمیں کیا حق دیا اسلام نے؟ تو عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ پہلا حق تو یہ ہے ماں باپ کا، جب وہ نکاح کریں، کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ، کوئی کسی عورت کسی مرد کے ساتھ، تو اس بات کی تسلی کر لے کہ جس کے ساتھ نکاح کیا جا رہا ہے، جس خاتون کے ساتھ، جس مرد کے ساتھ، اس کا کردار اچھا ہو، سماج میں وہ بے داغ ہو، بول چال اچھی ہو، اس کا طریقہ کار اچھا ہو، رہن سہن اچھا ہو. اب یہ اچھے ماں باپ اس لیے نہیں تلاش رہے رشتے سے پہلے کہ میاں بیوی کو خوش رہنا ہے، یہ اس لیے اچھا رشتہ تلاشتے ہیں تاکہ ایک اولاد کو ایک نیک باپ اور ایک رحم دل ماں جو ہے، وہ جو بیوی ہے اس کو ماں کی شکل کے اندر تبدیل کیا جانے والا ہے. تو شریعت نے پابندی عائد کی کہ نکاح سے پہلے یہ ذمہ داری بنتی ہے خاص کر باپ کی، کہ جب نکاح کرے گا تو تمام امور کا خیال رکھے گا، کیونکہ جس بیوی نے اس کے گھر میں آنا ہے وہ صرف اس کے گھر میں نہیں آ رہی، اس کی نسل کی ماں بننے کے لیے جا رہی ہے. جس بندے کے ساتھ اس کا نکاح ہو رہا ہے وہ صرف اس کا شوہر نہیں بننے جا رہا، اس کے بیٹوں کا، اس کی بیٹیوں کا باپ بننے جا رہا ہے. وہ یہ کیوں کر ممکن ہے کہ ایک نشیڑی کے ساتھ، ایک عیاش کے ساتھ، ایک شرابی کے ساتھ، ایک گنڈے کے ساتھ، ایک بے ایمان کے ساتھ آپ جا کے رشتہ جوڑ رہے ہیں، اور کل کو جو اولاد جو اس کی نسل سے پیدا ہوگی، اس کے نطفے سے پیدا ہوگی، تو اس کے سر کے اوپر جو ظلم ہوگا اس کا ذمہ دار کون ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ پہلا حق تو یہ ہے کہ شادی کے وقت یہ طے کر لیا جائے کہ رشتہ بڑا پاکی کے ساتھ ہوگا. تو اس بچے نے کہا یا امیر المومنین میرے باپ کو پوچھئے اس نے شادی کس کے ساتھ کی ہے. یہ بازار سے ایک عورت تلاش کے لایا جو کاروبار کرتی تھی جسم کا. تو اس کو پوچھا تو اس کی آنکھیں جھک گئی. تو پھر اس بچے کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اس کا دوسرا حق یہ ہے کہ ماں باپ کے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی کہ جب ان کے گھر بچہ پیدا ہو تو اس کا اچھا سا نام رکھیں، اس کو اچھا لقب دیں، کیونکہ انسانوں کا جب کوئی نام رکھا جاتا ہے تو اس نام کی صفات اس کے اندر آ جاتی ہیں، نام کی صفات آ جاتی ہیں، کیونکہ جس نام کی جیسی تعریف ہوگی تو وہی اس کے اندر صفات آ جائے گی. آپ اپنے بچے کو بہادر بیٹا، بہادر بیٹی کہتے رہیے، اچھا بیٹا، اچھی بیٹی کہتے رہیے اپنے بچوں کو. آپ دیکھیں گے 1-2 سال میں ان کے اندر وہ اثرات مرتب ہوں گے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ میرے ماں باپ ہمیں اچھے لفظ سے پکارتے اور ان کی ہمارے سے تمنائیں جڑی ہوئی ہیں، تو ان کا جسم، ان کا دماغ، ان کا دل اسی طرف راغب ہو جاتا ہے کہ ہم کو بہادر بننا ہے، محنتی بننا ہے. اب ایک بچے کو آپ برے لفظوں سے بیوقوف کہتے رہیے، گدھا کہتے رہیے، نالائق کہتے رہیے، روزانہ جب آپ ایک بات دہراتے رہیں گے تو اس کی طبیعت بیٹھ جائے گی، اس کے ذہن میں یہ بات آ جائے گی کہ جی میں تو ناکارہ ہی ہوں، میں تو بیوقوف ہی ہوں. تو اس کا ذمہ دار کون ہوا؟ اس کے ذمہ دار کون ہوئے؟ ماں اور باپ ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ ایک ماں باپ بچوں کو حوصلہ دے رہے ہیں، ایک ماں باپ بچوں کا حوصلہ توڑ رہے ہیں. جو ماں باپ بچوں کا حوصلہ دے رہے ہیں ان کو یہ حق حاصل ہے کہ جب وہ بوڑھے ہو جائیں تو بچے ان کی بیساکھیاں بن کر، جب وہ بوڑھے ہو جائیں بچے ان کا سہارا بن کے ان کے دائیں بائیں کھڑے رہیں. اور وہ ماں باپ جو بچوں
बच्चों को बचपन से गालियां दे रहे हैं, ताने दे रहे हैं, बेइज्जतियां कर रहे हैं, उनको तालीम से दूर कर रहे हैं, उनको ये हक किसने हासिल कर दिया कि जब वो बूढ़े हो जाएं तो फिर वो ये तमन्ना रखें कि कल तक जिन बच्चों को जलील करते रहे हो, आज वही बच्चे जो तुम्हारी खिदमत में आ जाएं। ये फितरत के खिलाफ बात है। गर्चे शरीयत ने फिर भी कहा कि बच्चे माँ बाप की इताअत करें, लेकिन फितरत का ये कानून है कि जैसा बीओगे वैसा ही काटोगे तुम कल को। फितरत के खिलाफ। बहुत सारे माँ बाप हैं बच्चों को ताने दे रहे हैं, लगातार ताने दे रहे हैं। अगर किसी के 2 बच्चे, 3 बच्चे, 4 बच्चे, उनमें से एक आधा जो उनको पसंद आ गया, बाकियों की जिंदगी आराम कर रखी है, सुबह ताना, दोपहर ताना, शाम ताना। अरे जिन लोगों को आप ताना देते हो उनका दिल फट जाता है अंदर से। शरीयत ने यह कब कहा कि माँ बाप ताना देने वाले होते हैं, माँ बाप बेइज्जती करने वाले होते हैं, माँ बाप बच्चों में फर्क करने वाले होते हैं? अगर एक बच्चा ज्यादा काबिल है, बाकी नहीं है, तो जो काबिल है उसका इसमें क्या जुर्म है कि बाकी अगर काबिल नहीं रहे तो उसका इसमें क्या गुनाह है? अगर एक बच्चा ज्यादा खिदमत गुजार है और बाकी खिदमत गुजार नहीं है तो उसका क्या गुनाह है कि आप तमाम तर जिम्मेदारियां, तमाम तर बोझ उसी के ऊपर डालना चाहते हैं और बाकियों को आप मासूम समझते हैं? उसमें उसका क्या गुनाह है? शरीयत ने हकूकुल इबाद की बात माँ बाप के लिए भी की है। हम इस तरह नहीं बांटते जिस तरह दुनिया बांटती है। दुनिया वाले किस तरह बांटते हैं पता है आपको? दुनिया में जब कोई किसी को खाना खिलाता है, कोई किसी को कपड़े बांटते हैं, आपने सड़कों पर देखा होगा, कई मुसलमान भी जाते हैं सामान बांटने के लिए। शरीयत ऐसे नहीं बांटती जो बंदर बांट आप करना चाहते हो। शरीयत कहती है जो जितना ज्यादा कमजोर है उसको उतना ज्यादा देंगे, जो जितना कवि है उसको जरूरत नहीं है तो उसको कम दे दो, और जरूरत नहीं है तो मत दो, लेकिन जो ज्यादा कमजोर है उनको ज्यादा मदद करने की जरूरत है उनकी। तो आपने लोगों को देखा देखी रवाज बनाया ना कि अगर 3 कद के लोग खड़े हैं और तीनों को बराबर करना है, तो ये तो नहीं कि तीनों को बिल्कुल 1-1 फुट की सीढ़ी के ऊपर खड़ा कर दिया जाएगा। नहीं, जिसका कद लंबा है वो जमीन पर ही रहेगा, जिनका कद कम है उनको ही आप कुछ ना कुछ नीचे रखने के लिए दोगे ताकि वो इसके बराबर खड़े हो तस्वीर में। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो ये आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।